حي على الفلاح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. ناظرین محترم، خوش آمدید کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو. پروگرام آپ لوگ دیکھ رہے ہیں حی علی الفلاح، اس وقت اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ. تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ سلام پیش کرتے ہیں. پروگرام حی علی الفلاح آپ لوگ ہر روز دیکھتے ہیں، سنتے ہیں. ہماری آپ سے ملاقات اس پروگرام کے ذریعے ہوتی ہے اور آپ سب لوگ جانتے ہیں ہمارے اس پروگرام کے فارمیٹ کو بھی. آپ لوگوں کی لائیو کالز بھی پروگرام میں شامل کی جاتی ہیں، آپ لوگوں کے سوالات بھی، آپ لوگوں کے مسائل جو کہ پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں، اور پھر آپ لوگوں کی رہنمائی اس حوالے سے قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں کی جاتی ہے. ہمارے ساتھ مختلف شخصیات، علماء کرام، سادات کرام جو کہ پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں ہر روز. آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا حصہ ہیں آپ، اور بارہا آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں. ملاقات ہماری ہوتی ہے، ہم جب بھی آپ کو یاد کرتے ہیں آپ پروگرام میں تشریف لاتے ہیں اور احباب کی رہنمائی کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ گفتگو فرماتے ہیں. حضرت علامہ مولانا عبداللہ ثاقب قادری صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. عبداللہ صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ علامہ صاحب، بہت شکریہ ایک مرتبہ پھر آپ کی تشریف آوری کا. دین کی خدمت کے لیے یہ وقت آپ نکالتے ہیں اور یقیناً اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اپنے ان تمام دیکھنے اور سننے والوں کی رہنمائی کی جاتی ہے. پروردگار عالم آپ کی بھی اس کاوش کو اپنی عظیم اور بلند بارگاہ میں قبول فرمائے. ناظرین محترم، لائیو کالز کے لیے نمبرز آپ لوگوں کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں. پروگرام کے آغاز میں ہی ہم بتاتے چلیں آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے تاکہ. اور بہت سے ایسے دوست احباب، بہت سے ایسے لوگ ہمارے ہیں جو ہمیں میسیجز کے ذریعے پوچھتے ہیں یا بتاتے ہیں، یا ان کا یہ ہوتا ہے کہ شاید پروگرام کا جو ہے وہ نام جب سے تبدیل کیا گیا ہے تو کالز پروگرام میں شامل نہیں ہوتی ہیں. تو ایسا نہیں ہے. لائیو کال کے لیے نمبرز آپ لوگوں کے ٹی وی اسکرین پر مینشن کیے گئے ہیں. آپ لوگ کال کرنا چاہتے ہیں، سوال کرنا چاہتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں. کسی بھی موضوع کے حوالے سے اگر آپ کچھ جاننا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز آپ لوگوں کی رہنمائی ضرور کی جائے گی. اس کے لیے نمبرز آپ لوگوں کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں. اس کے علاوہ آپ کے واٹس ایپ بھی، آپ کے پیغامات ہمارے ایڈریس پر بھی جو ہے وہ ہم کو ملتے رہتے ہیں، اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کی رہنمائی ہر حوالے سے کی جائے. اور جتنے دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، ان سب کے لیے بہت سے احباب دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں. اجتماعی طور پر پروگرام کے لاسٹ میں چونکہ جب دعا ہوتی ہے تو یقیناً جو ہے وہ ہم لوگ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ان احباب کا بھی اجتماعی طور پر نام شامل کیا جائے جو ہمیں دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم دعا گو ہیں پروردگار عالم مالک کائنات پاکستان میں رہنے والوں پر، امت مسلمہ پر بالخصوص اپنا کرم فرمائے، اپنا فضل فرمائے. جن کسی بھی جو ہے وہ مسائل کا شکار احباب ہیں، یا اگر کسی حالات سے ایسے گزر رہے ہیں، کسی کے ساتھ کچھ مسئلہ ہے، کسی کے ساتھ کچھ مسئلہ ہے، پریشانیاں ہیں، مسائل ہیں جہاں پر ہم لوگ بات کرتے ہیں مختلف موضوعات پر، وہاں پر بہت سے ایسے موضوع ہیں، بہت سے ایسے پہلو ہیں کہ جن پر ہم گفتگو نہیں کر پاتے ہیں. کچھ ہمیں بھی یقیناً اپنے پروگرام کو دیکھتے ہوئے، اپنے سرکل میں رہتے ہوئے اس ساری چیزوں کو لے کر چلنا ہوتا ہے. لیکن یہاں پر آج کے پروگرام میں ہم تھوڑی سی بات ضرور یہاں پر میں کرنا چاہوں گا، اور اسی سے پھر انشاءاللہ ہم مزید آگے بھی بڑھیں گے. بہت زیادہ جو ہے وہ چیزیں ہر روز آئے دن کوئی نہ کوئی ایک ایسی چیز وائرل ہو جاتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں اس کی ویڈیوز مختلف قسم کی لوگوں تک پہنچتی ہیں اور پھر اس کو آگے پھیلایا جاتا ہے. اور ایک وہ جو بچی ہے جس پر بہت تشدد کیا گیا، ہم نے وہ بھی ویڈیو دیکھی بہت حد تک جو ہے وہ، جس پر بہت وائرل کی گئی اور بہت لوگوں تک وہ پہنچی. اور پھر ابھی پروگرام سے پہلے علامہ صاحب بتا رہے تھے کہ وہ حراست میں ہیں، جو ملزم ہیں، وہ سارے معاملات. لیکن یہاں پر بات کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ یقین جانیے کہ جب وہ ویڈیو دیکھی یا جب وہ خبر ہم تک پہنچی یا مجھ تک پہنچی، میں نے ابھی علامہ صاحب سے ڈسکس کیا، ہم بات کر رہے تھے، ہم بہت سوال کرتے ہیں، بڑے مسائل بتائے جاتے ہیں، بڑی چیزیں ہم ہر اپنے اس شخص کو جو ہمیں لگتا ہے کہ یہ اپنے اعمال کے بس اپنے جو ہے وہ رب کے بہت قریب ہے، ہمیں ملتا ہے، ہم اس کو دعاؤں کے لیے کہتے ہیں. ہم بتاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بڑے مسائل ہیں، بڑی پریشانیاں ہیں، آپ دعا کیجیے گا، ایسے ہو جائے ویسے ہو جائے. اور ہم خود بھی بڑے معاملات دیکھتے ہیں زندگی کے، لیکن حقیقی طور پر
کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہم اپنی زندگی میں کر جاتے ہیں اور ہمیں اندازہ تب تک نہیں ہوتا ہے کہ جب تک ہمارے اوپر مکمل طور پر جو ہے وہ اس کے حوالے سے کوئی ایسا مسئلہ نہ آ جائے، کوئی عذاب کی صورت میں رب کی طرف سے جو ہے وہ ہمارے ساتھ معاملات نہ ہو جائیں. تو یہ بڑا دل جو ہے وہ خون کے آنسور ہوتا ہے ایسے واقعات کو دیکھتے ہوئے، ایسی چیزوں کو دیکھتے سنتے ہوئے. تو میں یہ جاننا چاہ رہا تھا علامہ صاحب سے کہ آیا ایسے بہت سے ہزاروں کی تعداد میں واقعات ہر روز کچھ جو ہے وہ سوشل میڈیا پر ڈسکلوز ہو جاتے ہیں، کچھ نہیں ہوتے ہیں، کچھ چھپائے جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں ایک طرف ہیں، لیکن کیا آیا یہ لوگ انسانیت کا درس دینے والے جو لوگوں کو درس دیتے ہیں، بتاتے ہیں، ان کے اپنے اعمال کس حوالے سے ہیں؟ اور پھر کیا آیا یہ سارا کچھ کر کے ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم رب کی بارگاہ میں سرخرو ہیں، اور ہم کس جو ہے وہ انداز سے اور کس جو ہے وہ ضمیر کے ساتھ، کس چیز کے ساتھ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں پھر بھلائی بھی مانگتے ہیں، رزق بھی مانگتے ہیں؟ تو یہ بڑا ایک جو ہے وہ عجیب سا واقعہ، اور ایسے بے شمار واقعات ہیں، لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کب تک یہ ساری چیزیں ایسی ہوتی رہیں گی، اور ان کی رہنمائی کرنے والا کوئی ہے، یا پھر بس یہ معاملات ایسے چلتے رہیں گے؟ جو غریب ہے یا جو اتنے معاملات کو جو ہے وہ سہ نہیں سکتا ہے، کیا وہ صرف پستا ہوا ہمیں ہر دور میں نظر آئے گا؟ علامہ صاحب بسم اللہ کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. بہت شکریہ. قرآن مجید نے اس کے انداز میں بھی بیان کیا، لما تقولون ما لا تفعلون، تم وہ کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو. یعنی بنیادی طور پر تعلیم کے ساتھ تربیت یہ لازم تھی، ہم نے اس کو چھوڑ دیا. اب ہمارے ہاں تعلیم یافتہ لوگ ضرور ملتے ہیں لیکن تربیت یافتہ نہیں ملتے. اب اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں کے ہاں جب ایک اس عمر کے بچے کو ملازم رکھا جائے گا جس پر حکومتی سطح پر ملکی قوانین جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس عمر کا بچہ جو ہے وہ کام نہیں کر سکتا، اس سے مشقت نہیں کروائی جا سکتی. اب یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ قانون کے مطابق فیصلے کرنے والے ہی اگر اس قانون سے ناواقف ہیں تو پھر ہم کسی اور سے کیا شکوہ کر سکتے ہیں؟ تو اگر تعلیم کے ساتھ تربیت ہوتی تو پھر یہ معاملات بہتر ہوتے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں تعلیم ضرور ہے لیکن تربیت کا فقدان بہرحال ہے، جس کی وجہ سے یہ سارے مسائل ہمیں درپیش ہیں. تو ہم اگر ان کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں فوکس کرنا پڑے گا تربیت پر. جب تربیت کا نظام دوبارہ سے بحال ہوگا اور دوبارہ سے تربیت کا جو نظام ہمارے اسلاف نے دیا تھا اس کو ہم قائم کریں گے، پھر جا کر اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ ختم بھی ہوں گے اور وہ کم بھی ہوں گے اور پھر ہماری تکلیف بھی کم ہوگی. لیکن اگر ہم نے تربیت کی طرف توجہ نہ کی اور ہم صرف اور صرف تعلیم کو فوکس کیے رہے تو پھر بدقسمتی سے میں اللہ تعالیٰ کرے میں غلط ہوں، میں بالکل خوشی ہوگی مجھے یہاں اپنے آپ کو غلط ثابت ہوتا دیکھ کر، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک تربیت کو آپ دوبارہ سے تعلیم سے زیادہ اہمیت دیتے ہوئے فوکس نہیں کر لیں گے تب تک یہ معاشرہ جو ہے یہ انسانوں کا معاشرہ شاید نہ کہلوا پائے. انسانوں کا معاشرہ کہلوانے کے لیے ہمیں تعلیم کے ساتھ تربیت کی اشد ضرورت ہے. آپ کی بات علامہ صاحب بالکل 100% 100% اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ٹھیک آپ نے فرمایا ہے، لیکن پھر ہم جہاں پر یہ بات کرتے ہیں ساتھ ساتھ کہ بہت جدید دور ہے، دنیا بہت آگے پہنچ گئی ہے، ہم لوگ بڑے کامیاب ہو رہے ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، اینڈرائڈ کا دور ہے اور فیس بک، سوشل میڈیا، دنیا ہر چیز آگے بڑھ رہی ہے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا دور ہے، تو کیا یہ ساری چیزیں تربیت میں نہیں آتی؟ یعنی اگر ہم دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں، سیکھتے ہیں چیزوں کو، تو یا پھر تربیت کے لیے کوئی الگ سے کچھ ایسے معاملات ہیں یا ان کے لیے ہمیں کچھ الگ سے کوئی اس کے لیے کوئی ضرورت ہے کہ ہمیں ایسے مجالس، ایسی محافل، ایسے جو ہے وہ لائبریریز ہوں یا کوئی ایسے معاملات ہوں یا ہر گھر سے یہ پیغام جائے؟ کیا مطلب کس انداز میں تربیت کا فقدان آپ دیکھتے ہیں؟ بہت اہم سوال ہے یہ. سوال جو ہے نا میں نے کم از کم نہیں سنا زندگی میں کسی نے پوچھا. بنیاد یہ سوال ہے. گزارش یہ ابوبکر بھائی، جس عمر میں ہم سکھانا چاہتے ہیں نا جی وہ سیکھنے کی عمر نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، بنیادی طور پر یہ غلطی ہے. میں جتنے مرضی لیکچر ڈیلیور کر رہا ہوں، میرے سامنے آڈینس جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے 13 سال سے بڑی، 14 سال، 20 سال، 25 سال، 50 سال. اب یہاں پہ آ کر کسی بندے کو اگر آپ کہیں کہ وہ آپ کے 1-2 لیکچر سن کر بدل جائے اور آپ کی تربیت اس پہ اپنا رنگ چڑھا دے تو ایسا ہوتا ضرور ہے لیکن بہت کم ہوتا ہے. اصل تربیت کی جو عمر ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے، کیوں ماں کے قدموں تلے جنت کیوں رکھی گئی ہے؟ ماں
کہ پیٹ میں جب بچہ اللہ اس میں جان ڈال دیتا ہے نا، وہاں سے بچے کی اصل تربیت شروع ہو جاتی ہے۔ تاریخ اسلام میں کئی واقعات ایسے ملتے ہیں کہ بچہ اپنی والدہ کے پیٹ سے پیدا جب ہوا تو وہ 15 پاروں کا 10 پاروں کا حافظ پیدا ہوا۔ ٹھیک، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ماں کر رہی ہے، افعال سر انجام دے رہی ہے، جو بول رہی ہے، وہ بچہ سیکھ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد پیدا ہونے کے بعد 3 سال کی عمر تک، اب تو جدید ریسرچ بھی یہ کہتی ہے کہ بچے کی جو میموری ہے وہ 80% تک وہ فل کر چکا ہوتا ہے، وہ سیکھ چکا ہوتا ہے، وہ فیڈ کر چکا ہوتا ہے چیزیں۔ اب ضرورت کیا ہے؟ ضرورت یہ ہے سوشل میڈیا جو ہے یہ اپنی جگہ پہ، مساجد اپنی جگہ پہ، ٹی وی چینلز اپنی جگہ پہ، پروگرام اپنی جگہ پہ، لیکچرز اپنی جگہ پہ۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ گھر کی 4 دیواری میں جو 2 لوگ ہیں جن کو اللہ نے عزت اتنی دی کہ ایک کے قدموں تلے جنت رکھ دی اور دوسرے کو جنت کا مین دروازہ قرار دے دیا، اللہ اکبر، ایک کو اپنی رضا کا مظہر بنا دیا کہ یہ راضی تو میں راضی، یہ ناراض تو میں ناراض، ان 2 کو رول ماڈل بننا پڑے گا، انہیں اپنے کردار کو پختہ کرنا ہے اپنے بچوں کی تربیت کے لیے۔ اب ہو کیا رہا ہے بدقسمتی سے کہ میں گھر میں بیٹھا ہوں، میں نے ایک شخص دروازے پہ آ گیا، کسی وجہ سے میں اس سے ملنا نہیں چاہتا، تو میں اپنے بیٹے یا بیٹی کو کہتا ہوں کہ بیٹا جا کر کہہ دو ابو گھر نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا؟ میں اب 1,00,000 بار بچے کو کہوں بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، وہ بچہ کہے گا کہ نہیں یہ کہہ رہے ہیں، عمل ان کا یہ نہیں ہے، لہٰذا جو عمل تھا وہ ٹھیک ہے۔ اب میں اگر اپنے گھر میں اسموکنگ کروں اور میں اپنے بچوں سے ایکسپیکٹ کروں کہ میں انہیں کہوں گا کہ اسموکنگ بری بات ہے، یہ چھوڑ دیں گے، ایسا نہیں ہے۔ ہمیں سب سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ جو دائی ہے وہ رول ماڈل بنے، کر کے دکھائیں، کر کے دکھائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت یہ ہے، آپ نے پہلے کیا پھر لوگوں کو پیغام دیا، اور یہی قرآن نے کہا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، تم وہ کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو، لہٰذا پہلے کیجئے، دین آپ کہیں گے آپ کا تھوڑا بولا بھی کافی ہوگا۔ یہ جو ہمارے بزرگان دین ہیں، انہوں نے جو دین پھیلایا ہے تو ان کے خطابات تو نہیں تھے بہت زیادہ، ان کے کوئی گھنٹوں پر محیط لیکچر نہیں تھے، ان کا کردار تھا۔ تو آج ہو کیا رہا ہے بدقسمتی سے، یہ ایک بڑا دردناک پہلو، میں اپنی بات کروں، اگر میں کسی ادارے کا ہیڈ ہوں، میں اپنے ادارے کو بہتر کرنے کی تگ و دو کر رہا ہوں، میں اپنے اساتذہ کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن کیا میں خود بہتر ہوں؟ کیا میں آئینے میں اپنے آپ کو کھڑا کر کے یہ کہہ سکتا ہوں کہ جیسا میں انہیں بنانا چاہتا ہوں ویسا میں خود بن چکا ہوں؟ اگر یس تو پھر تو آپ کو کامیابی اللہ ضرور دے گا، اور اگر نہیں تو پھر پہلے اپنے اوپر کام کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ ہم میں سے ہر بندہ اپنے اوپر کام کرے، اپنے آپ کو بہتر کرے، پھر معاشرہ بہتری کی طرف جائے گا۔ لیکن ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، ہم اپنے بہترین وکیل ہوتے ہیں اور دوسرے کے لیے بہترین جج ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ہم اپنی خامیوں پہ وکالت کریں گے، آرگو کریں گے، مانیں گے نہیں، اور دوسرے کے لیے موقع ہی نہیں دیں گے، اس کو ہم غلط ثابت کرنے کے لیے پورا زور لگا دیں گے۔ تو ہمیں اپنے رویوں کو بدلنا ہے اور اپنے کردار کو درست کرنا ہے۔ جب کردار درست ہوگا تو پھر انشاءاللہ تھوڑا بھی بہت زیادہ سمجھا جائے گا۔ لیکن اگر ہم اپنے کردار کو ٹھیک نہیں کرتے اور ہم صرف یہ چاہیں کہ ہماری زبان سے انقلاب آ جائے، ہماری گفتگو سے انقلاب آ جائے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ تربیت بھی وہی کارگر ثابت ہوگی جو آپ اپنے عمل کے ذریعے کریں گے۔ اگر میں گھر میں سچ بولوں گا تو یقین کیجئے میرے بچے جھوٹ سے خود ہی نفرت کریں گے۔ اگر میں نماز پڑھوں گا، آپ یقین کیجئے میرے بغیر کہے 1 ڈیڑھ 2 مہینے کے اندر اندر میرے گھر کا کلچر بدل جائے گا اور وہاں نماز آ جائے گی۔ اگر میں تلاوت قرآن کو صبح معمول بنا لوں گا تو یقین کیجئے بغیر کہے بھی ایک کے ساتھ دوسرا، دوسرے کے ساتھ تیسرا، آہستہ آہستہ ایک وقت آئے گا پوری فیملی صبح کے وقت قرآن پڑھنے بیٹھ جائے گی۔ لیکن یہ تب ہوگا جب میں آگے بڑھوں گا، جب میں اللہ رسول کے حکم پہ عمل کے لیے اپنے آپ کو پیش کروں گا۔ اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر تربیت آپ یہ توقع مت کیجئے کہ یہ کوئی پوڑی ہے حکیم صاحب کی جو آپ کو ملے گی، آپ اس کو نگلیں گے اور صبح آپ اٹھیں گے تو آپ کی تربیت ہو چکی ہوگی اور آپ بالکل موڈیفائی ہو چکے ہوں گے۔ ایسا نہیں ہوگا، اس کے لیے محنت درکار ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تنگی کے بعد آسانی کا رب کا وعدہ ہے، لیکن تنگی اٹھائیے تو صحیح نا۔ سونا بھی خالص تب بنتا ہے جب آگ میں سے وہ کندن بن کے نکلتا ہے، پھر اس کی ویلیو بڑھتی ہے۔ آپ مشکلات کی آگ میں جلیے تو صحیح نا، آپ اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو صبر کی آگ میں جلائیے تو صحیح، آپ اپنے اللہ کے قریب جانے کے لیے اپنے نفس کو ماریے تو صحیح، پھر دیکھیے پھر آپ کا مقام کیا ہوگا۔ کلندر لاہوری کی زبان میں اگر کہوں تو کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے
क्या लौह कलम तेरे हैं। लेकिन ये पैंडा ज़रा मुश्किल है, ज़रा सख्त है, इसको काटने के लिए अपने आप को मारना पड़ता है मरने से पहले। जो बंदा मरने से पहले अपने आप को मार ले, यानी अपनी ख्वाहिशात को मार दे और सिर्फ रब की रजा को मुकद्दम कर दे, फिर रब उसकी जुबान को यह असर अता फरमाता है कि वो एक मरतबा कोई जुमला बोल देता है तो लोगों के दिलों और रूह तक वो अल्लाह की तरफ से पहुंचा दिया जाता है। सो इसलिए मैं समझता हूं कि हम गलत ट्रैक पे हैं। हम अच्छा करना चाह रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे कि अच्छा कैसे करें। उसके लिए अमल बुनियाद बनेगा, न कि सिर्फ जुबान, न कि सिर्फ आपकी एफर्ट। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, आप ये देखें ना, जब आप बहुत जोर लगाएंगे किसी काम को करने में नहीं हो रहा होगा, जब कोई टेक्निकल बंदा आएगा वो टेक्निकल तरीके से आराम से आपको काम कर देगा, आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे, यार इतना छोटा सा काम था। मतलब क्या कि टेक्निकल बंदे को पता था, उसने उसको अपने तरीके से कर लिया। आपको अंदाजा नहीं, आप ताकत गलत लगा रहे। लिहाजा हम भी अपने बच्चों पे गलत तमन्नाएं ज़ाया कर देते हैं, उन्हें मारते भी हैं, उन्हें बुरा भला भी कहते हैं, सब कुछ कहते हैं कि तुम हमारी तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरते। लेकिन खामी मैं समझता हूँ हमारे अंदर होती है, क्यों, जो हमें वो देख रहे हैं। इसलिए किसी ने कहा था, मैं इस जुमले पे अपनी बात मुकम्मल करता हूँ, बहुत खूबसूरत जुमला है। किसी ने कहा था इंसान सुन के नहीं बनते, इंसान सुन के नहीं बनते, इंसान देख के बनते। हम सुना के बनाना चाहते हैं तो भाई सुन के कोई नहीं बनेगा, देख के बनेगा। अपने अमल से दिखाइए, फिर आप देखिए इंशाअल्लाह तरबियत का असर आपको नजर आएगा। अल्लाह सब बड़ी तफसील के साथ वजाहत फरमा रहे हैं और इसमें कोई शक नहीं है। हमारे यहाँ मसला ये है, परेशानी ये है कि हम जहाँ पर ख़ुद को बहुत कामयाब समझ रहे हैं कि हम बहुत जदीद दौर में आ गए हैं, बहुत दुनिया आगे चली गई है, डिजिटल दौर आ गया, हर चीज़ हमें एक स्क्रीन पे मोबाइल फ़ोन की सूरत में हमारे सामने है और हमने इसी तरह हर चीज़ को अपने लिए आसान समझा है। और हम ये समझते हैं और हम ये चाहते भी हैं हम साहब कि हमारे सामने बस वो 2, 2.5, 3 मिनट का कोई एक ऐसा क्लिप आ जाए और हम उसी से दीन और दुनिया सीख लें और उसी से हम हर चीज़ को समझ जाएं। तो ऐसा तो मुमकिन नहीं हो सकता है। और फिर वो हमारे मोटिवेशनल स्पीकर्स जो हैं, जो इस्लामिक स्पीकर्स भी हैं और जो उसके अलावा भी दुनियावी तौर पर लोगों को दर्स देते हैं, पैगाम देते हैं, यानी ये कोई उन पर तनकीद नहीं है, ना तो कोई हमारा ऐसा कोई मैसेज, कोई पैगाम है या लोग ये समझे कि शायद उन पर कोई तनकीद की जा रही है। लेकिन आप वैसे तो अगर आपकी ज़िंदगी पलटती है, अगर आपकी ज़िंदगी तब्दीली ज़िंदगी में आती है तो फिर तो यकीनन किसी एक जुमले से भी आ सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब आप उन जुमलों को ढूंढें, यानी आप हर 2, 2.5, 3 मिनट के क्लिप में बस ये देखें कि मैं कोई ऐसा जुमला सुन लूँ और मेरी ज़िंदगी बदल जाए, तो ऐसा तो मुमकिन नहीं होता। हर चीज़ के लिए एक ट्रैक है और एक तरीक़ाकार बताया जाता है। ख़ास तौर पर हमारा दीन जो हमारा मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, वो हमें एक ट्रैक देता है, दुनियावी भी और दीनी भी। और हर चीज़ को सीखने के लिए, समझने के लिए हमारे पास जो है वो उलमा मौजूद हैं, फ़ुक़हा मौजूद हैं, मुहद्दिसीन, जिनकी तमाम चीज़ें, जिनकी बातें, जिनकी गुफ्तगू आगे डिलीवर होती हैं, वो हम उसको उस अंदाज से मानते हैं, देखते हैं, सीखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो जहाँ पर हम अपने आप को बड़ा जदीद दौर में समझते हैं, कामयाब समझ रहे हैं, वहाँ पर हमें ये भी चाहिए कि हम कुछ चीज़ों को समझने की बहुत ज़रूरत है। हर चीज़ को शॉर्टकट फॉर्म में हम लोग असल में जानना चाहते हैं, करना चाहते हैं। तो इन चीज़ों से जो है वो खुदा हमें बाहर निकलना है। और प्लीज़, जहाँ से हमने बात का आगाज़ किया, किसी भी एक पर ये भी कोई तनकीद या कोई ऐसा जुमला नहीं है, लेकिन खुदारा इन चीज़ों से बाहर निकलते हुए अगर आपके पास कोई काम करने आता है, कोई स्टाफ काम करता है, कोई बच्चा है, कोई बच्ची है, या किसी पर भी आप काम करते हैं, यानी थोड़ी देर की उस जो है वो टाइम पीरियड में और अपनी उस जो है वो ऐशो आराम की ज़िंदगी से बाहर निकल कर हमें ये भी देखना चाहिए कि आया ये जो बच्चा है या ये बच्ची है जो काम करने वाले हैं, जिनको हमने काम पर रखा है, उनके घरेलू मामलात क्या हैं और वो किस अंदाज में हमारे पास काम कर रहे हैं। यानी इतना भी अपने आप पर इंसान को घमंड नहीं होना चाहिए, हालात को जो है वो इंसान इस हवाले से देखे। तो बहरहाल हम दुआ को हैं जी अल्लाह करीम आसानियाँ करे। हय्या अलल फलाह। हय्या अलल फलाह। एक हमारे साथ हैं जी, हम बात करते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी।
میں نے آپ پوچھا تھا کہ اس وقت نا میری طبیعت بہت خراب ہے جی میں نے ڈاکٹر کو چیک بھی کروایا ہے ٹھیک ہے کوئی فرق نہیں پڑا ٹھیک ہے اس کے بارے سے میں نے پوچھا تھا کوئی ایسا کوئی آیت وغیرہ نام کیا ہے آپ کا شہری صاحب شہری جی والدہ کا نام کیا ہے نسرین تو کب سے یہ مسئلہ مطلب بیمار ہیں کیا مسئلہ ہے بیماری کیا ہے کیا اصل میں کڈنی میں جو نا اسٹون تھا ہر 1 سال بعد جو ہے نا یہ شو ہو جاتا ہے موسٹلی مجھے ہوتے ہیں تو مجھے 1 ہفتے کے اندر ریلیف ہو جاتا ہے اسٹون آ جاتا ہے لیکن ابھی مجھے 1 مہینہ ہونے والا ہے ٹھیک ہے تو اس سے مجھے نا آرام نہیں ملتا ٹھیک اچھا جی چلے ہم انشاءاللہ رہنمائی کرتے ہیں جی ضرور آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ جزاک اللہ خیر پروگرام دیکھتے رہیے محترم اور سوال آپ کو ہم تک پہنچ گیا ہے سٹونز کے حوالے سے انہوں نے بتایا اور ظاہر ہے یہ جو آپ نے بتایا ہے کہ میڈیکلی علاج تو اس کے لیے بہت ضروری ہے اور جہاں تک رہی بات تھوڑا سا علامہ صاحب بھی اس پر یقیناً آپ کی رہنمائی کریں گے اس کے لیے ایک سٹیج ایسی آتی ہے کہ وہ اس کے لیے آپریٹ پھر بہت ضروری ہو جاتا ہے یعنی اگر میڈیسن سے اس کو جو ہے وہ افاقہ آپ کو محسوس نہیں ہو رہا ہے تو بہرحال ہم رہنمائی بھی کر دیتے ہیں انشاءاللہ اور مزید بھی جو بہتری ہے وہ بتائیں گے انشاءاللہ آپ کو علامہ صاحب اس کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ٹریٹمنٹ آپ کروا رہے ہیں اس کو آپ جاری رکھیے اگر ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس سے آپ کو آرام نہیں آ رہا تو آپ کسی اور ڈاکٹر صاحب کو کنسلٹ کیجئے لیکن میڈیسن اپنی جو ہے اس کو جاری رکھنا ہے آپ نے اس کو آپ نے نہیں چھوڑنا اور ناغہ نہیں کرنا کیونکہ یہ جو تکلیف ہے یہ بڑی شدید ہوتی ہے دوسری چیز اس میں گزارش کروں گا کہ آپ سورہ فاتحہ 41 مرتبہ 40 اور 41 41 ٹائم پڑھیں گے نماز فجر کے بعد پڑھ لیں یا نماز عصر کے بعد پڑھ لیں 41 مرتبہ آپ نے سورہ فاتحہ اس طرح پڑھنی ہے کہ بسم اللہ شریف کو آپ نے اس کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین میم ملے گی آگے الحمد کے ساتھ الحمد للہ رب العالمین 41 مرتبہ پڑھیے پانی سامنے رکھ کر اس پہ دم کیجئے اور سارا دن پھر وہ پانی پیجئے جب وہ پانی ختم ہونے لگے اس میں اور پانی ڈالتے رہیے تو سارا دن آپ سورہ فاتحہ شریف کے دم والا پانی جو ہے یہ پیجئے 21 دن تک انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو 21 دن سے پہلے ہی آپ کو آرام آ جائے گا لیکن 21 دن آپ اس پانی کو پی لیجئے اللہ نے چاہا تو آئندہ کے لیے بھی انشاءاللہ اس تکلیف سے اللہ کریم آپ کو خلاصی عطا فرمائے گا آمین آمین جزاک اللہ جی 21 دن کے لیے کچھ وظائف ہیں جو آپ کو بتائے ہیں علامہ صاحب نے ہو سکے تو آپ ان کو کیجئے اور مکمل کیجئے گا انشاءاللہ اللہ کریم نے چاہا تو معاملات بہتر ہوں گے وگرنہ سٹونز کے حوالے سے اگر خاص مسئلہ مطلب زیادہ ہوگا تو ہمارے مفتی قیصر شہزاد نعیمی صاحب جو پروگرام میں آتے ہیں اکثر جن کو آپ دیکھتے ہیں سنتے ہیں وہ دم بھی فرماتے ہیں اس حوالے سے خاص پانی بھی دیتے ہیں تو وہ اگر آپ استعمال کرنا چاہیں آپ غالباً لاہور سے تھے یا کہاں سے یہ ہم نے پوچھا نہیں تو اگر آپ قریب ہی ہیں شہر سے تو پھر آپ ضرور رابطہ کر سکتے ہیں آ سکتے ہیں انشاءاللہ وہ آپ کو پانی وغیرہ دیں گے اللہ کریم نے چاہا تو انشاءاللہ ضرور آسانیاں ہوں گی اور دم کے لیے پانی دیا جاتا ہے وظائف کی صورت میں کچھ چیزیں دی جاتی ہیں یا پھر تعویذات دیے جائیں یہ ساری کی ساری چیزیں یاد رہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق دی جاتی ہیں اور خاص طور پر قرآن پاک کی آیات سے ہی اس عمل کو آگے کیا جاتا ہے اور یہ بھی چونکہ لوگوں کے ذہن میں جہاں پر بہت سے سوالات ہیں علامہ صاحب وہاں پر یہ بھی لوگوں کے ذہن میں سوال ہے لوگ کسی مسئلے کا حل دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نہیں بس یہ اس کا حل تو اس طرح ہو ہی نہیں سکتا ہے تو ممکن کلام پاک سے تو دنیا کی کائنات کی ہر چیز ہی ممکن ہے لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے اس کا ایک حل ہے جس کے لیے بارہا جو ہے وہ رہنمائی اس صورت میں ہم لوگ جو ہے وہ علماء ہمارے فرماتے ہیں آپ کی تو اسی لیے آپ لوگ آپ ایک تو خاص طور پر جو ہے وہ اس کو ضرور کیجیے گا اور اس کے بعد پھر رابطہ بھی کیجیے گا انشاءاللہ جو بہتری ہوگی وہ آپ کو بتایا جائے گا ہم دعا گو بھی ہیں آپ کے لیے انشاءاللہ اللہ کریم آسانیاں پیدا کریں جی علامہ صاحب ہم بات کر رہے تھے علامہ صاحب اور آپ نے بھی خوبصورت انداز میں گفتگو فرمائی اور ہمارا بھی کوشش ہماری اس حوالے سے ہے کہ ہماری بھی کوئی ایک ایسی بات کوئی ایک ایسا جملہ ان لوگوں تک پہنچ جائے تاکہ آنے والے وقت میں جب اتنا کچھ ہونے کے باوجود ہم لوگ پھر سوال کرتے ہیں کہ ہم مسائل میں ہیں پریشانیوں میں ہیں اور آزمائش آئی ہوئی ہے اللہ کی طرف سے تو کیا آیا ہم اپنے گریبان میں تھوڑی دیر کے لیے بھی جھانک کے دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم خود کس طرف کھڑے ہیں اور ہمارے زندگی کے معاملات کیا ہیں تو روحانیت کے حوالے سے اور بقیہ تمام معاملات کے حوالے سے بھی کچھ رہنمائی فرمائیے دیکھنے والوں کی سننے والوں کی بنیاد تو آپ نے پہلے بتائی اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن بنیاد کے بعد جو ہمارا حق ہے
یعنی اگر میں اپنے گھر میں ہوں اور میرے گھر کے ساتھ والے گھر میں کچھ ایسا ہو رہا ہے تو میری ذمہ داری کیا ہے اور مجھے کیا کرنا ہے، میرا کردار کتنا ہونا چاہیے، اور کیا مجھے شریعت کے حکم کے حوالے سے میرے لیے ایک انسانیت کے ناطے کیا حکم ہے، میرے لیے مجھے کیا کرنا ہے، اس کے لیے بھی کچھ ضرور علامہ صاحب بتائیے۔ دیکھیے قرآن مجید برہان رشید میں سورۃ العصر ایک مبارک سورت ہے، پارہ نمبر 30 میں، مختصر سورہ ہے لیکن بڑی جامع ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کی کامیابی کے کچھ مراحل کو بیان فرمایا۔ فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم ہے انسان خسارے میں ہے، الا الذین، مگر وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور ایمان کے بعد اچھے اعمال کیے، وتواصوا بالحق، اور حق بات کہتے رہے، حق کا ساتھ دیتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور اس کی پاداش میں آنے والی پھر تکلیفوں پہ صبر کرتے رہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہیں، سرخرو ہیں۔ تو ہمارا بنیادی طور پر تو کردار یہ ہے کہ جہاں بھی کوئی ایسی اونچ نیچ معاشرے میں ہم دیکھیں، ہم اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں اور مظلوم کا ساتھ دیں، یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ ہمارے یہاں بدقسمتی سے یہ کلچر پروان چڑھا کچھ دہائیوں میں کہ ہم جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ آنکھیں بند کر لیں، اس پہ بیت رہی ہے، میں بچ کے نکل جاؤں۔ یہ اصل میں اسلامی اس تصور کے قرآنی فکر کے خلاف ہے۔ قرآن کا نظریہ اور فکر یہ نہیں ہے۔ قرآن کا نظریہ اور فکر یہ ہے کہ مسلمان جو ہیں یہ آپس میں بھائی ہیں، انما المؤمنون اخوہ۔ اور اگر براڈر بیس پہ بھی اس کو آپ دیکھیں تو قرآن مجید نے کہا کہ ایک انسان کی جان بچانے والا ایسے ہے جیسے اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا ہے، اور ایک انسان کو ناحق مارنے والا ایسا ہے فکأنما قتل الناس جمیعا، کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، مار دیا ہے۔ تو لہٰذا انسانی حوالوں سے اور خاص کر پھر اسلام کے دائرے میں آنے کے بعد ہمیں اپنے بھائی کا ساتھ دینا ہے، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، اور اس کو انصاف دلانے کی کوشش کرنی ہے، اس کا حق دلانے کے لیے اپنی آواز کو اس کی آواز میں ملا کر اس کی آواز کو ایک طاقت اور توانائی دینی ہے۔ اگر ہم اس سطح پہ چلے جائیں تو پھر ہم ایک قوم بنیں گے۔ جب ہم ایک قوم بنیں گے تب جا کر پھر یہ معاشرہ جو ہے یہ ایک مثالی معاشرہ بن سکتا ہے، جس میں قوم کیا ہوتی ہے؟ قوم یہ ہوتی ہے کہ جس میں ہر بندہ دوسرے بندے کی مضبوطی کا ذریعہ بنتا ہے، جس کی مثال رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان سے ہمیں ملتی ہے، جس میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت ایک جسم کی طرح ہے۔ جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، یعنی ایک دیوار کی طرح ہے ہم۔ دیوار کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو طاقت دیتی ہے، مضبوطی دیتی ہے، نہ کہ ایک اینٹ دوسری اینٹ کو گرانے کی کوشش کرتی ہے۔ اگر ایک اینٹ دوسری اینٹ کو گرائے گی تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ دونوں گریں گی، دیوار پوری گرے گی۔ اسی طرح اگر ہم ایک دوسرے کو کھینچ کے گرانے کی کوشش کریں گے اور ایک دوسرے کی تکلیف پہ خوشی کا اظہار کریں گے تو یقین کیجئے چند لمحوں کے بعد، چند دنوں کے بعد، چند سالوں کے بعد اسی مقام پہ آپ بھی کھڑے ہوں گے، اور جس طرح آج آپ اس کا مذاق اور ٹھٹھا اڑا رہے ہیں، استہزاء کر رہے ہیں اس کے ساتھ، یہی صورتحال آپ کے ساتھ بھی آئے گی، کیونکہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کا قرآن سچا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ فرماتا ہے ہم لوگوں پر، انسانوں پر دن پھیرتے رہتے ہیں۔ سو اس لیے ہمیں ایک اینٹ بننا ہے، وہ جو دوسری اینٹ کو مضبوط کر کے دیوار کی مضبوطی کا ذریعہ بنتی ہے۔ ہمیں ایک جسم بننا ہے جو اپنے جسم کے پورے وجود کے کسی چھوٹے سے حصے کی تکلیف کو بھی پورا بدن محسوس کرتا ہے۔ یہ کر کے ہم ایک بہترین مسلمان بنیں گے، ایک مفید معاشرے میں کردار ادا کرنے کے قابل ہوں گے، اور تب جا کر یہ معاشرہ ایک ایسا معاشرہ ہوگا جو ایک قوم کا معاشرہ ہوگا، نہ کہ ہجوم کا معاشرہ۔ ہر چیز جو ہے وہ علامہ صاحب ہم یہاں پر یہ بھی بات کرتے چلیں کہ اپنے اعمال بھی، اپنا کردار بھی ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں، اور ہر چیز اگر ہم آج کل کے دور میں بات کریں تو ہر دوسرا بندہ جو پریشان نظر آتا ہے اس کے
جو ہے وہ لبوں پر بس یہی جملے الفاظ ہوتے ہیں کہ مہنگائی بھی ہے اور حکومت یہ کر رہی ہے، حکومت یعنی ہر چیز ہم کیا آیا جو ہے وہ اقتدار پہ ڈال دیں گے، یا پھر ہم ہر چیز انہی پر ڈال کے کہیں گے کہ ہم نے جو خود سے کیا ہے، جو ہمارے اپنے معاملات ہیں، جن کے دیندار، جن کے جواب دہ رب کی بارگاہ میں ہم خود ہیں، کہ آیا وہ بھی ہم کسی پر ڈال کر اور یہ سوال کر دیں کہ بس حکومت یہ کر رہی ہے اور گورنمنٹ یہ کر رہی ہے اور حالات ایسے ہیں اور معاملات ایسے ہیں، پریشانی ایسی ہیں۔ یہ ایک اور پہلو ہے ہمارے معاشرے کا بکر بھائی، ہم میں سے ہر بندہ دوسرے پہ بات ڈال کے خود نکلنا چاہتا ہے بچ کے کہ نہیں میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، حالانکہ یقین کریں ہر لیول کے اوپر آپ کسی عام بندے سے بھی اگر کوئی چیز لیتے ہیں نا تو وہ بھی آپ کے ساتھ کوشش پوری کرتا ہے کہ آپ کو جتنی وہ زیادہ نقصان پہنچا سکے وہ پہنچائے، اور اسی طرح میں اگر ایز اے خریدار بات کروں تو میری بھی کوشش اور خواہش یہی ہوتی ہے کہ میں اس کو جتنا نقصان پہنچا سکوں میں اس کو پہنچا دوں، تو دونوں طرف سے برابر سوچ ایک جیسی ہوتی ہے، ایک جیسی مزاج ہوتا ہے جس کو بدلنا ہے ہمیں، اور ایک مسلمان جب ہم بنتے ہیں تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی واضح ہے کہ مسلمان کون ہے، فرمایا جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے وہ مسلمان ہے۔ یہ ڈیفینیشن، یہ تعریف وہ ہے جو کوئی اسکالر نہیں کر رہا، جو کسی یونیورسٹی کے نصاب سے نہیں ہمیں ملی، یہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے ہمیں عطا ہوئی ہے، تو ہمیں اپنا احتساب کا کلچر جو ہے نا اسے عام کرنا ہے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مفہوم بھی ہمیں ملتا ہے کہ رات کو سوتے ہوئے آپ اپنا احتساب کریں۔ اگر آپ ایک کامیاب انسان اور مسلمان بننا چاہتے ہیں تو ہر رات کو سونے سے پہلے اپنے دن کا احتساب، کڑا احتساب کیجئے، اور جو خامیاں آپ کو نظر آئیں ان سے توبہ کیجئے سونے سے پہلے، کسی بندے کی حق تلفی ہوئی ہے اس سے معافی مانگیے، اور پھر اگلے دن ان غلطیوں کو دہرانے کی بجائے آپ اچھے راستے کو اپنے لیے پسند کریں، ایک قطرہ دوسرا قطرہ تیسرا قطرہ، اسی طرح پھر یہ دریا جو ہے وہ بن جائے گا نیکی کا اور بہتری اور اچھائی کا۔ ہمارے ہاں زور کیا ہوتا ہے، ہم نے ایک بہترین شہری بننا ہے۔ میں کہتا ہوں بہترین شہری کی جو ٹرم ہے نا یہ اس کو چھوڑیے، آپ مفید شہری بنیے۔ اسلام آپ کو بہترین نہیں مفید دیکھنا چاہتا ہے، آپ دوسروں کو فائدہ دینے والے بنیے، اور قرآن مجید نے کہا ہے وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، فرمایا زمین میں اللہ اس کو باقی رکھتا ہے جو فائدہ دینے والا ہو، جو فائدہ نہ دے اللہ اسے زمین سے ختم کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ حضرت فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ آج سے 980 برس پہلے انہوں نے پردہ فرمایا۔ 980 برس پہلے بڑے بڑے جاگیردار بھی ہوں گے، سرمایہ دار بھی ہوں گے، بڑے بڑے وزیر، بڑے مشیر اور بڑے جرنیل سب ہوں گے، لیکن آج 980 سال کے بعد اس دور کا کوئی بندہ اور جو ہے وہ آپ کو یاد نہیں ہے، کسی اور بندے کا مزار نہیں ہے، کسی اور بندے کا نام نہیں ہے، حضور فیض عالم کا باقی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ انہوں نے اللہ کی مخلوق کا فائدہ کیا ہے، اللہ نے ان کے فائدے کی وجہ سے انہیں باقی رکھا ہے، اور آج بھی اس مہنگائی کے دور میں بھی جس کو کھانا نہ ملے وہ حضرت داتا صاحب کے مزار پہ آتا ہے، آج بھی ان کا فائدہ جاری ہے۔ کس انداز میں کہ بھوکوں کو کھانا کھلایا جا رہا ہے، وہاں جو بھی آپ اللہ سے مانگتے ہیں اللہ وہاں وہ آپ کو عطا فرماتا ہے۔ تو یہ فائدہ ہے جو آپ کرنے والے بن جائیں، مفید شہری بن جائیں، انشاءاللہ وہ آپ کا مفید بننا آپ کو ختم نہیں ہونے دے گا، آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں اور آپ کی اولادوں کی صورت میں ہمیشہ باقی اور زندہ رکھے گا، لیکن بنیادی اس کے لیے شرط یہی ہے، کوالیفیکیشن اس کی یہی ہے کہ آپ فائدہ دینے والے بنے، نہ کہ صرف بہترین بننے پہ زور رکھیں۔ ایسے صوفی بزرگ اور حسنی حسینی سید حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ جن کی آپ نے مثال پیش کی ہے، آج کل کے دور میں تو خیر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی شخصیت کو بھی تنقید کا نشانہ اس انداز سے، اس حوالے سے بنایا جاتا ہے فی الحال، لیکن یہ جو بات آپ نے کہی تھوڑی سی وضاحت اس کی میں چاہوں گا کہ آپ یہاں پر ضرور اس حوالے سے کریں کہ یہ بھی لوگوں کے دلوں میں آئے، مانگنا اور کہنا اور التجا اور خواہشات اور سوالات وہ فقط اللہ کی بارگاہ میں ہم بھی اسی حوالے سے پیش کرتے ہیں، جو داتا صاحب علیہ رحمہ کی مطلب اس بارگاہ میں ہوتے ہیں یا ادھر وسیلہ پیش کرتے ہیں تو وہ بھی جو ہے وہ اسی بارگاہ سے
مانگتے ہیں اپنے رب کی بارگاہ سے، ایسا نہیں ہے۔ اور یہ جو مطلب جس طرح آپ نے کہا، تو یہ ایک طریقہ کار، ایک فارمیٹ اس طرح کا ہے کہ ان بزرگوں کے ایسے تمام زندگی جو آپ نے گزاری ہے، جو آپ نے دین کی خدمت کی ہے، اللہ کے بندوں کو اس طرف لے کر آئے ہیں، رغبت دلائی ہے، لوگوں کی زندگیاں جو بدلی ہیں، یہ ایک حقیقت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مطلب اس کی تھوڑی سی، آپ ظاہر ہے میرا سوال تو سمجھ گئے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ تھوڑی سی 2-3 جملوں میں اس کی وضاحت یہ بھی ہو، لوگوں کے ذہن اس حوالے سے بھی کنسیپٹ کلیئر ہو جائے کہ ہم بھی اسی رب کی بارگاہ سے مانگتے ہیں۔ اصل میں ہوتا یہ بکر بھائی، دیکھیں اگر مجھ پہ آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے نا تو آپ اس کو کلیئر کیسے کریں گے؟ کلیئر کرنے کا جو طریقہ ہے، جو آپ کسی بھی مہذب معاشرے میں اگر کہتے ہیں ہم ہیں اور ایک مہذب شہری ہیں، اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جس پر اعتراض ہے آپ اس سے بات کریں، اس کے سامنے اعتراض رکھیں کہ بھائی میرا یہ اعتراض ہے، اور پھر اس کے جواب کو آپ تسلیم کریں۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ اعتراض کر دیں اور آپ کہیں جو میں کہہ رہا ہوں یہی تم کہو، ایسا نہیں ہوتا۔ اب جو بات ابوبکر بھائی نے کی ہے، بالکل یہ 200% ایسے ہی ہے۔ میں ایک ذمہ دار طالب علم ہونے کے دین کے ناطے اور اپنی تنظیمات کا ایک ادنا سا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے اس میڈیا کے ذریعے یہ میں آج بات بالکل واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ کوئی بندہ ہم میں سے غیر اللہ سے مانگتا نہیں۔ غیر اللہ کا وسیلہ ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، مانگا اللہ ہی سے جاتا ہے، کیونکہ ہمیں اللہ سے مانگنا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ یہ پاسبل نہیں۔ اب داتا صاحب کی بات کر رہے ہیں اگر فیض عالم کی، تو انہوں نے بھی لوگوں کو کیا سکھایا؟ انہوں نے اللہ کی توحید سکھائی ہے، انہوں نے لوگوں کو نماز سکھائی ہے، انہوں نے لوگوں کو اللہ کے دین سے جوڑا ہے۔ تو یہ ممکن نہیں ہے، ہاں اگر کوئی بندہ انفرادی حیثیت میں ایسی کوئی غلط حرکت کرتا بھی ہے تو ہم خود اسے سمجھاتے ہیں کہ بھائی یہ کام جائز نہیں ہے۔ شریعت مطہرہ میں مانگا اللہ ہی سے جاتا ہے، عبادت بھی اللہ سے، معبود بھی اللہ، مسجود بھی اللہ، رازق بھی اللہ۔ یہ اللہ کی صفات ہیں، یہ اللہ کے معاملات ہیں، اس میں مخلوق جو ہے وہ شامل نہیں ہوتی۔ لیکن جو ہم کرتے ہیں وہ کیا ہے، وہ ہم سے سنیے۔ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے نیک بندوں کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، اور اس پر اگر آپ کہیں کہ یہ کہاں سے لیا آپ نے، تو میں کہتا ہوں یہ قرآن مجید سے ہم نے لیا ہے۔ جناب حضرت زکریا علیہ السلام کے عمل سے ہم نے لیا ہے کہ جب حضرت بی بی مریم علیہ السلام کے پاس بچپن میں وہ تشریف لاتے، بند دروازے کھولتے تو اندر دیکھتے بی بی مریم علیہ السلام کے پاس جنت کے تازہ پھل پڑے ہوتے۔ تو انہوں نے پوچھا ایک دن، بیٹا یہ پھل کہاں سے آتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ میرے رب کی طرف سے آتے ہیں۔ قالت ہوا من عند اللہ، یہ میرے اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ جسے چاہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ وہیں پہ کھڑے ہو کر اللہ کے نبی جناب زکریا علیہ السلام نے دعا کی، ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ اے اللہ، جس طرح تو اس بچی کو بے موسم پھل، جنتی پھل عطا فرمانے پہ قدرت رکھتا ہے، اسی طرح مجھے بھی ایک بیٹا عطا فرما دے۔ بڑھاپے کی حالت میں یہ دعا کی، اللہ فرماتے ہیں ہم نے دعا سنی اور پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو اللہ کے نیک بندوں کے پاس موجود ہوتے ہوئے اللہ سے دعا مانگنا، یہ جناب زکریا علیہ السلام اور انبیاء کی مبارک سنت اور طریقہ ہے جو انہوں نے ہمیں سکھایا۔ جناب زکریا علیہ السلام کہیں اور بھی دعا مانگتے تو ان کی دعا اتنی مقبول تھی، لیکن یہ سکھایا گیا ہمیں کہ اللہ کے نیک بندے جہاں ہوں وہاں جب اپنے رب کو آپ پکارتے ہیں تو اللہ کی رحمت ادھر متوجہ ہوتی ہے اپنے نیک بندے کی طرف، تو آپ کی بھی سنی جاتی ہے۔ تو ہم مانگتے اللہ ہی سے ہیں اور مانگنا بھی اللہ ہی سے چاہیے۔ بے شک یہ وضاحت بھی ساتھ ساتھ علامہ صاحب نے کی، چونکہ بہت ضروری میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ حالات کے حوالے سے جہاں پر بہت چیزیں تنقید کا نشانہ ہوں اور لوگ ہر چیز کو نیگیٹو پہلو میں جو ہے وہ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اور پھر اس کو آج کل سوشل میڈیا کا جیسے دور ہے تو کٹنگ ماسٹرز تو ویسے ہی بڑے جو ہے وہ زیادہ آج کل جو ہے وہ ایڈٹ کر کے ویڈیو کو کیا سے کیا لگا دیتے ہیں اور لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اور پھر لوگ جو ہے وہ آگے اس کو ڈیلیور کرتے ہیں۔ ہم دعا گو ہیں جی اللہ کریم اپنا خاص کرم فرمائے، اپنا فضل فرمائے، اور جو 2-3 چیزیں تھیں، 2-3 پہلو آج خاص طور پر 2-3 موضوع ہم نے پروگرام میں ڈسکس کیے، علامہ صاحب نے ان پر وضاحت کی، قرآن و سنت کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں۔ خدا را اپنے آپ کو ہمیں بدلنے
بدلنے کی بہت ضرورت ہے۔ اس حوالے سے مسائل، پریشانیاں، ہر چیز کا جو ہے وہ سوال کرتے ہوئے ہم نظر آتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے یہ نہیں ہیں کہ آیا یہ مسائل، یہ پریشانیاں، یہ چیزیں ہماری زندگی میں کیوں ہو گئی ہیں، کیسے ہو گئی ہیں اور یہ ٹھیک کس طرح کی ہیں۔ تو پلیز اپنے آپ کو بدلنے کے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں ہی ایک راہ راست انسان کو جو اللہ رب العزت کی طرف سے قرآن کے احکامات پر، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر ہمیں چلتے ہوئے اپنے زندگی کے تمام معاملات کو دیکھنا ہے۔ مالک کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار جہاں کہیں بھی پروگرام لوگ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، ہر روز ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ہمارا پیغام جہاں جہاں تک پہنچتا ہے، مالک کائنات سب پر اپنا کرم اور اپنا فضل فرمائے اور ہمیں بھی حق سچ کہنے کی، سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں انشاءاللہ دعا ہوگی ہر روز کی طرح، جس طرح دعا ہوتی ہے ہمارے ساتھ اس اجتماعی دعا میں آپ لوگ شامل ہو جائیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کو، کوہ نور ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے، اپنے دعا میں یاد رکھیے گا۔ علامہ صاحب دعا فرمائیں گے، ہماری انشاءاللہ رخصت ہوں گے ہم، کل آپ سے ملاقات ہوگی۔ کل تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین، جو مسائل ہم نے ڈسکس کیے، مولا کریم ان کے لیے ہمارے سینے کو کھول دے اور ہم سب کو اس پر پہلے عمل اور پھر ہمارے سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم تیرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کی خدمت کے حوالہ سے یہ جو پلیٹ فارم ہے، یہ جو پروگرام ہے، اس کے تمام ٹیم جو ہے ان کو، چینل کے مالکان کو، ہمارے بھائی ابوبکر صاحب کو اور دیگر تمام ممبران کو جزائے کثیر عطا فرما۔ دارین میں اس کی بہترین جو بدل ہے، جو ثواب ہے، وہ عطا فرما۔ مولا کریم تمام بیماروں کو شفا یاب فرما، جو پریشان ہیں سب کی پریشانیاں ختم فرما، جنہوں نے کالز کی، اپنی بیماریاں، پریشانیاں ہم سے ڈسکس کی اور جو کرنا چاہتے تھے نہیں کر سکے، اے میرے اللہ جو دعا میں شامل ہیں سب کی جائز حاجات کو پورا فرما، سب کی بیماریوں پریشانیوں کو ختم فرما۔ ملک پاکستان کو اے میرے اللہ مزید استحکام عطا فرما، خوشحالی عطا فرما، ترقی عطا فرما، امن عطا فرما، تمام امت مسلمہ کی خیر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔